محسن، الیکشن کے حوالے سے جو صورتحال چل رہی ہے اس وقت ایک سخت مقابلہ ہے اور ٹرمپ بھی جیت سکتے ہیں، بائیڈن بھی جیت سکتے ہیں. یہ جو کچھ ہوا یہ آپ بتائیے، یہ پاکستانی کمیونٹی یا آپ وہاں پر یہ سب کچھ متوقع تھا یا تھوڑا حیرت انگیز طور پر نتائج کچھ اور آئے ہیں جو ابھی تک ہوا؟ دیکھیں، جو کچھ ہوا ہے اس کی کم از کم صدر ٹرمپ کو توقع تھی. اس لیے اگر آپ پچھلے 3 دنوں سے ان کے بیانات سنیں تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ الیکشن والے دن ہی اپنی وکٹری کا اعلان کر دیں گے، اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر ڈیموکریٹس نے معاملے کو متنازع بنانے کی کوشش کی یا طوالت دینے کی کوشش کی تو وہ عدالت میں جائیں گے. اور یہ دونوں باتیں رات جب الیکشن ختم ہو گیا تو تقریباً 2 بجے ٹرمپ ورجینیا میں ریپبلکن پارٹی کا جو کیمپین ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پر گئے، اور انہوں نے وہاں پر اپنی کیمپین ٹیم اور سپورٹرز کو ایڈریس کیا. اس میں انہوں نے یہ کہا کہ الیکشن مکمل ہو چکے ہیں، گنتی اب تک جتنی ہو گئی ہے اس کے مطابق نتائج کا اعلان کر دیں. اور اسی خطاب میں انہوں نے کہا کہ آئی ایم دی ونر، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی میسج کہا کہ اگر ڈیموکریٹ پارٹی نے اس معاملے کو متنازع بنانے کی کوشش کی تو میں ان کو سپریم کورٹ میں. یہ باتیں وہ گزشتہ کچھ دنوں سے کر رہے تھے. اب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ امریکہ میں یہ جو الیکشن ہوئے ہیں یہ بڑے غیر معمولی حالات میں الیکشن ہوئے ہیں. اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ کرونا وائرس انفیکشن کے کیس اگر کسی ملک میں ہیں جن کی تعداد 3 ملین سے زائد ہے وہ امریکہ میں. اگر کسی ملک میں سب سے زیادہ اموات ہوئی تو امریکہ میں 2,31,000. تو اس صورتحال میں امریکہ کی 50 ریاستوں نے ووٹرز کو یہ سہولت دی تھی کہ وہ 3 نومبر کے الیکشن والے دن سے پہلے اگر چاہیں تو وہ اپنا ارلی ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں. اور اس سہولت کا ووٹرز نے بڑی بھرپور فائدہ اٹھایا، اور الیکشن والے دن یعنی کہ 3 نومبر سے پہلے 10 کروڑ امریکی سے زائد امریکیوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کر دیا. اب ان میں سے تقریباً 44 ریاستیں ایسی تھی جن میں یہ تھا کہ جو ارلی ووٹ کاسٹ ہوا ہے اور وہ الیکشن والے دن تک موصول ہو گیا ہے تو وہ اسی دن کاؤنٹ ہو جائے گا. لیکن 3 ریاستیں ایسی ہیں جن کے ریاستی قانون جو ہے وہ ووٹرز کو یہ فیسلٹی دیتے ہیں کہ اگر آپ نے ووٹ الیکشن والے دن میل کر دیا ہے اور اس پر اسی دن کی اسٹیمپ لگی ہوئی ہے تو وہ بیلٹنگ میں کاؤنٹ ہو جائے گا. درست ہے آپ کی بات، کاؤنٹ ہو جاتا ہے. چونکہ ارلی ووٹ میں بڑی تعداد ہے اور بڑی تعداد میں کاسٹ ہونے کی وجہ سے. اچھا نہیں محسن، میں یہاں پہ آپ کو روکوں گا ذرا. یہ بالکل آپ نے جو آپ بیان کر رہے ہیں درست ہے، ہم سب اس کو واچ کر رہے ہیں کہ انہوں نے ابھی کاؤنٹنگ ہو رہی ہے اور انہوں نے کہہ دیا کہ میں جیت گیا ہوں. کہ یہ غیر قانونی کاؤنٹنگ کو آپ روکنے کی کوشش کریں، فراڈ ہو رہا ہے جس کی کوئی بیسس نہیں ہے. امریکن میڈیا ہم سب واچ کر رہے ہیں. بالکل آپ نے یہ بات درست فرمائی. لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے، اتنی اموات ہوئی کرونا کی اور بالکل وہ کوئی اس کو امریکن اس کو اتنا اچھا سسٹم ہونے کے باوجود اس کو روک نہیں سکے، اور ڈیموکریٹس نے الزام لگایا کہ یہ تیار ہی نہیں تھے اور انہوں نے اس کو انڈر پلے کیا. لیکن اس کے باوجود اتنا زیادہ ووٹ گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، وہ بنیادی طور پر جو ڈونلڈ ٹرمپ کا سپورٹر ہے وہ وائٹ امریکہ جو ہے جس کی میجورٹی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی پہلے ٹرم کی کامیابی بھی یہ تھی، انہوں نے اس کو ایکٹیو کیا، اس کو متحرک کیا. بالعموم وہ سیاست میں اتنا متحرک نہیں ہوتا تھا جو وائٹ امریکنز تھے. ابھی بھی وہ جو پھر ان کا ایک سحر طاری ہوا اور وہ برقرار رہا. اب لوگ اسٹرانگلی ایک تو ان کو فالو کر رہے ہیں، اور دوسرا اب اکانومی کا معاملہ ہے. صدر ٹرمپ امریکی عوام کو کسی طرح یہ باور کرانے میں آپ کہہ سکتے ہیں کامیاب ہیں کہ اکانومی جو ہے وہ آگے لے کر صرف وہی آگے لے کر جا سکتے ہیں. اچھا، یہ میں یہاں پر آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں محسن.
इकोनॉमी को वो आगे ले जा सकते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट उनके दौर में कम रहा और जो बहुत सारी जो सनतें अमेरिका से बाहर चली गई थी वो वापस आईं और अमेरिकन, और उन्होंने वीज़े भी बंद किए बहुत सारे लोगों के जो बाहर से लोग आते थे, और जो टैक्स है जिस तरह चाइना के साथ कन्फ्रंटेशन की, तो जो अमेरिकन इंडस्ट्रीज़ हैं उनको उन्होंने बिल्कुल इसमें सपोर्ट किया। ये बयान कीजिए, ये इसकी वजह से कोरोना की वजह से जो लोगों को पैसे दिए उन्होंने, अनएम्प्लॉयमेंट के दिए पैसे, बिजनेसेस को सपोर्ट किया, जैसे पाकिस्तान में होता है फ्लड आता है और उसके बाद इमदादी रकूम तकसीम की जाती हैं। यहाँ पर तो ये इल्ज़ाम लगता था कि नवाज शरीफ साहब ने खुद ही बंद तोड़वाए और सारा इलाका गरका, और वो पैसे की वजह से वोट भी ले लिए। तो ये जो चेक्स मिले हैं लोगों को घरों में बैठे हुए और इतने पैसे, क्या इसने भी कोई प्ले किया है इसमें? डोनाल्ड ट्रंप की जो मकबूलियत है वो उसमें कुछ बेहतर रही हो, ये वजह भी हो सकती है? देखिए, जो इस पर दो मसले थे कि ये मेरा ख्याल उन्होंने हेल्प की, क्योंकि जो स्टिमुलस पैकेज था उसमें आम अमरीकियों को $1200 सिर्फ एक टाइम पे मिले। एक शख्स को $1200 पिछले पूरे 6 महीने के दौरान। लेकिन अमेरिका में जो लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे उनको फेडरल सतह पर अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस में कवर किया गया, उसकी वजह से बहुत ज्यादा लोगों को फायदा हुआ। एक बात, सदर ट्रंप चाहते थे कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसको एक्सटेंड किया, स्टिमुलस चेक एक और दिया जाए लोगों को, लेकिन उनकी जो पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स के खिलाफ है। इसलिए जो असूली तौर पर डेमोक्रेट्स की ये पहले शुरू में डिमांड थी कि $3 ट्रिलियन का एक और इमदादी पैकेज दिया जाए। फिर जब इनके दरमियान मुज़ाकरात हुए तो वो $2.2 ट्रिलियन पर आए, जबकि रिपब्लिकन चाहते थे कि 1.6 ट्रिलियन का पैकेज दिया जाए। फिर इनके दरमियान नेगोशिएशन हुई तो सदर ट्रंप ने कहा कि 1.6 की बजाय मैं 1.8 ट्रिलियन, लेकिन स्पीकर नैंसी पेलोसी 2.2। मौसम ठीक है। ये बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जो इंश्योरेंस थी उसमें तो फवायद हुए और इसके अलावा बिजनेसेस को पैसे दिए गए कि आप लोगों को अनएम्प्लॉय ना करें। और फिर एक मौसम ये चीज़ भी है कि बहुत सारे लोग गए, जाके उन्होंने मुलाजमत की, 1 हफ्ता 2 हफ्ते मुलाजमत के बाद उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट उन्होंने फाइल की और बहुत ज़्यादा पैसे बहुत सारे लोगों ने इस तरीके से वहाँ पर, यानी लोग जो हायर करते हैं बिजनेसेस में वो इस खौफ से परेशान रहते हैं कि ये 2 हफ्ते के बाद इस एम्प्लॉय ने चले जाना है और जाकर अनएम्प्लॉयमेंट ले लेनी है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहसन, मुझे पता है आपने 15 मिनट के लिए हमसे कमिट किया और आपने जाना है किसी और शो में, बहुत शुक्रिया आपका। मोहसन ज़हीर साहब बता रहे थे कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। साबिर शाह साहब, आपने ये सारी गुफ्तगू सुनी और सारा ये मामला आपके सामने है, लेकिन अगर हम पाकिस्तानी मीडिया को रिकॉल करें तो यहाँ पर तो ये कहा जा रहा था कि बाइडन जो है बड़ी बड़ी वाज़ेह अक्सरियत से कोई 10 पॉइंट आगे है, 15 पॉइंट आगे है, लेकिन बहुत सारे लोग जो समझते थे इन मामलात को वो ये बता रहे थे कि जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं उनमें मामलात कुछ मुख्तलिफ हैं। पॉपुलैरिटी क्या है डोनाल्ड ट्रंप की, जबकि कोरोना से लोग मारे गए और भी उससे बेरोज़गार भी हुए और अभी तक बीमारी इतनी ज़्यादा उसकी सेकंड लहर आई हुई है, क्या वजह है? मेरा आपसे भी यही सवाल है कि क्यों अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप को वोट दे रहे हैं? समी साहब, बात यह है कि अमेरिका में भी पोजीशन ये है कि जो बाइडन पर्सनैलिटी के लिहाज से बहुत ज़्यादा वीक कैंडिडेट हैं और जब तकरीर करते हैं तो बहुत सारी गलतियां भी करते हैं आपके सामने। तकरीर में तो खैर ट्रंप का भी सानी नहीं, कोई पता नहीं क्या कह देते हैं किसी वक्त। लेकिन सिचुएशन ये है कि एक तो आपने जिस तरह बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट कुछ कम रही है, इन्होंने लोगों को घर में बैठ के पैसे दिए कोविड में। एक और काम हुआ कि अमेरिका इनके दौर में किसी नई जंग में नहीं गया, फौजियों के ताबूत बहुत कम वापस आए हैं, बल्कि अफगानिस्तान से रिपैट्रिएशन का अमल भी शुरू हुआ उनके फौजियों का। सो अगर ट्रंप जीतते हैं तो ये उसमें फैक्टर और अवामिल जो हैं वो कार फरमा होंगे। अभी पेंसिल्वेनिया के 20 वोट आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी उसी तरह की इंपॉर्टेंट स्विंग स्टेट है जिस तरह फ्लोरिडा थी जिसके 25 वोट थे बुश और अल गोर के सन 2000 के इलेक्शंस में। लेकिन इस दफ़ा हाइप एक तो इलेक्शन की ज़्यादा है, दूसरा पॉलिटिकल टर्मोइल की तरफ मुझे अमेरिका इस तरह भी जाता लगता है कि मुझे नहीं लगता कि अगर कोई कैंडिडेट जीतेगा तो वो आराम से घर आ जाएगा। ये मामला अदालतों में भी जाएगा
اور آپ کو پتا ہے کہ امریکہ میں 5-6 الیکشن ہوئے، تھامس جیفرسن اور ایرن بر کا الیکشن ہوا سن 1800 میں، دونوں کے 73 ووٹ تھے۔ تھامس جیفرسن نے اپنا کلاؤٹ یوز کیا، لابنگ کی اور پریزیڈنٹ بن گئے۔ اسی طرح بش اور الگور کا کنٹروورشل الیکشن آپ کے سامنے ہے۔ کینیڈی اور نکسن کا 1960 کا الیکشن ہے، صرف 0.1% کا فرق تھا پاپولیرٹی ووٹ میں، لیکن نکسن نے کنٹیسٹ نہیں کیا کیونکہ اس وقت امریکہ کی کولڈ وار چل رہی تھی سوویت یونین سے۔ اس کے علاوہ لیکن شاہ صاحب جو پاپولر ووٹ ہے اس کی تو وہ اس کی بنیاد پر تو آپ کنٹیسٹ کر ہی نہیں سکتے نا، اس لیے کہ الیکٹورل کالج جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ ہیلری کلنٹن کے ووٹ ٹرمپ سے زیادہ تھے، ابھی بائیڈن کے 2 ملین ووٹ جو ہیں وہ زیادہ ہیں ٹرمپ سے، اور آگے بھی جا کر اور بھی، کیونکہ جب ریاستوں کی کاؤنٹنگ کمپلیٹ ہوگی تو زیادہ ہو جائیں گے۔ لیکن وہ تو ایک ان کا سسٹم ہے، الیکٹورل کالج ہے، اس میں ہی جس کو 270 ووٹ ملیں گے وہی امریکہ کا صدر بنے گا۔ تو جو پاپولر ووٹ ہے وہ اس کی تو کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ درست فرما رہے ہیں آپ، یہ میں پرسنالٹی وائز کمپیئر کر رہا تھا ان کی پاپولیرٹی کو۔ پاپولر ووٹ تو کاؤنٹ ہی نہیں کرتا امریکہ میں، یو نو دس ویری ویل۔ لیکن ممکن ہے کہ یہاں ایک بحث شروع ہو، اور میں نے کچھ سیکشن آف میڈیا، امریکن میڈیا میں یہ دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وائی شوڈنٹ دی امریکن پبلک الیکٹس اٹس پریزیڈنٹ۔ لیکن اس کے لیے یہ بالکل صحیح ہے، یہ آپ کی بات صحیح ہے شاہ صاحب، لیکن اس کے لیے تو جو کانسٹیٹیوشن میں ان کے جو ترمیم کا طریقہ ہے، تمام ریاستیں کریں پھر اس کو، وہ تو بہت لمبا کام ہے، جو پنجابی میں جسے کہتے ہیں نا کہ انہوں نہ ہی سمجھو، وہ تو ایسا ہونا نہیں، وہ تو بالکل یہی سسٹم رہے۔ اچھا میرا سوال ہے آپ سے، میں نے ٹرمپ کی جو لاسٹ جو تقریر ہیں، سپیچز ہیں، وہ بڑے غور سے میں نے ساری سنی ہیں۔ اس میں ایک تو جو صدر میکرون نے جس انداز میں مسلمانوں کے ساتھ کنفرنٹریشن کو بڑھایا صدر ٹرمپ کے الیکشن سے تھوڑا عرصہ پہلے، اور پھر اس کے بعد یورپ میں جس طرح کے واقعات بھی ہوئے، اور وہ کس نے کیے، لیکن ان کا الزام سارا یہ کہا گیا کہ مسلمان انتہا پسندوں نے یہ کیے، آسٹریا میں فائرنگ ہوئی، فرانس میں حملے ہوئے، پوری دنیا میں، اور اس کو جو انٹرنیشنل میڈیا ہے، ویسٹرن میڈیا، اس نے بڑا پلے اپ کیا۔ طیب اردوان نے یہ کہا کہ یہ صلیبی جنگوں کی طرف جا رہے ہیں اور یہ مسلمانوں کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ اس سارے حالت نے، یہ جو ساری سچویشن تھی، میں نے ایک ڈونلڈ ٹرمپ کی سپیچ سنی جو ویسٹ کوسٹ پہ وہ کر رہے تھے، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ایک ٹیلی فون پر کہ مجھے ٹیلی فون پر اس نے کہا کہ تم بہت پاپولر ہو، تو میں نے ان سے کہا نہیں، میں پاپولر نہیں ہوں، جیسس پاپولر ہے، جیسس کرائسٹ پاپولر ہے، میں پاپولر نہیں ہوں۔ تو مذہبی کارڈ جو ہے جس میں ایونجلیکل کرسچینز، وائٹ کرسچینز، ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کرنا، اور پھر جو ایک یہ مسلمانوں کے حوالے سے جو ایک خاص قسم کا نقطہ نظر میڈیا نے وہاں پر ویسٹ میں پیش کیا پچھلے 2-3 ہفتوں نے، یہ کچھ لوگوں کا، کچھ کمنٹیٹرز کا خیال ہے کہ اس نے بھی آخر میں آ کر جو ٹرمپ کی خراب پوزیشن تھی اس کو بہتر کیا۔ آپ اس پر کیا کہیں گے؟ سمیع صاحب، اگرچہ جو بائیڈن نے ایسی کوئی بات نہیں کی، لیکن بہرحال جو کہ دونوں کینڈیڈیٹ کرسچین ہیں، میں شاید ریلیجس ڈیوائڈ کی تو اتنی بات نہ کر سکوں، کیونکہ آسٹریا والا یہ جو ہوا ہے دہشت گردی کا حملہ، اس میں آپ دیکھیے ایک میسیڈونین ملوث تھا، تو خیال یہی تھا، میکرون نے بیان دے دیا تھا کہ بربریت کا مقابلہ ہے سیولائزڈ قوموں کے ساتھ، تو وہ میسیڈونیا کا بندہ نکل آیا۔ لیکن ایک بات درست ہے آپ کی کہ دیکھیے ٹرمپ کا جو پاسٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ حامی تھے کو کلکس کلین کے یہ وائٹ سپرمیسسٹ کی تنظیم تھی، 19ویں صدی میں آئی، اور یہ گوروں کی جو ہے رنگ و نسل پر تفریق پر یقین رکھتے تھے اور وائلنس بھی کرتے تھے۔ جو بائیڈن نے اگرچہ ایسی بات نہیں کی، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ ریشل سیگریگیشن امریکہ میں ہے، ریلیجس سیگریگیشن امریکہ میں موجود ہے۔ اب پولیٹیکل یہ جو پولرائزیشن ہے، یہ مجھے لگتا ہے کہ بہت تیزی سے فروغ پائے گی، ناٹ بیکاز آف ٹرمپ اونلی، اٹس بیکاز آف دا ہول سسٹم، جس طرح امریکن پبلک ڈیوائڈ ہو گئی ہے اس طرح۔ لیکن میں نے پھر وہی کہا، ملک بہت بڑا ہے، یہاں سینٹی جلدی پرویل کر جاتی ہے، کرپشن کے باوجود بھی، الیکٹورل فلاز کے باوجود بھی، اور جتنی مرضی یہ غلطیاں کریں اس کے باوجود بھی۔ یہ تو 1812 سے حالت جنگ میں ہے، پیناما کو انہوں نے 12 دفعہ فتح کیا، تقریباً 50 دفعہ انہوں نے فورن حملے بھی کیے، پھر بھی یہ سروائیو کر جاتے ہیں۔ یہ واحد ملک ہے جس کی 21-22 ٹریلین ڈالر کی اکانومی جو ہے، وہ اس کا جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ 107% ہے، یعنی قرضہ زیادہ ہے اور جی ڈی پی کم ہے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ کریں کس طرح سروائیو کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے
کہ $2.5 ٹریلین کی امپورٹ کرتے ہیں, 1.64 ٹریلین ڈالر کی ایکسپورٹ کرتے ہیں. ڈالر جو ہے یا تو یہ ڈیفیکٹو کرنسی ہے بہت ملکوں کی یا آفیشیل کرنسی ہے. پاکستانی روپیہ ڈالر کے ساتھ آپ کو پتہ پیک ہوا ہے, بہت سارے ملکوں کی یہ جو امریکہ کے سٹیٹس. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.